السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3 ہے جی، رکوع نمبر 1 کے بعد سورہ بقرہ ہے، رکوع نمبر 1 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 1 کے بعد، اور غالباً آیت نمبر 253 ہے، 253۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے، میں سے، ما کے معنی اس میں سے، رزقنا رزق دیا ہم نے، تم کو، من قبل اس سے پہلے، این یاتی یہ کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع نہ خرید و فروخت ہوگی، فیہ بیچ اس دن کے، ولا خلۃ اور نہ کوئی دوستی ہوگی، خلیل اس سے لفظ نکلا ہے خلیل دوست، ولا خلۃ اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جب قیامت کا دن جو ہے وہ آئے گا، جس سے نہ کوئی سفارش اللہ قبول کرے گا گناہ گاروں سے، جہنمیوں سے، نہ ان کے کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی نیکیوں کی خرید و فروخت کی، وہاں پر کوئی منڈی یا دکان ہوگی جہاں سے نیکیاں ملتے ہیں ان کو۔ اس لیے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، قیامت کے آنے سے پہلے جو ہے اس دنیا میں، اس میں سے جو ہے اللہ کی مخلوق، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور اللہ کے دین کے کاموں میں جو ہے خرچ کر لو۔ والکافرون اور تمام حقیقی انکار کرنے والے، ہم الظالمون وہی حقیقی ظالم ہیں، جو اللہ کی نصیحتوں، اللہ کے قرآن، اللہ کے پیغمبروں، قیامت کے دن کو، اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ حقیقی ظالم ہیں، یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ ان پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور اپنے پیغمبروں کے ماننے والوں کے ذریعے ان تک ہماری نصیحت جو ہے لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ اگر وہ کفر نہیں چھوڑتے، کافر ہی رہتے ہیں، تو پھر یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ ساری کائنات کا حقیقی معبود جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ ساری کائنات جس کے سامنے بے بس ہے، جھکنے والی ہے، فریاد کرنے والی ہے، جس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہے، بندگی کرنے والی ہے، وہ صرف ذات جو ہے ساری کائنات کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کو جو ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت حاصل ہو۔ وہ تو خود مخلوق ہے، محتاج ہے اللہ کی، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ اس کو مخلوق کو پیدا نہ کرتا تو اپنے آپ وہ پیدا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو پیدا ہو چکی ہے مخلوق، اس پر کنٹرول جو ہے وہ سارے کا سارا رب کا ہے۔ اللہ جو ہے مخلوق کو روزی دینے والا ہے، وہی اس کی ضروریات زندگی پوری کرنے والا ہے، وہی اسی کو ہدایت دینے والا ہے کہ وہ مخلوق جو ہے اللہ کی ہدایت پر چل کر معاشرے کے اندر امن و سکون سے، عدل و مساوات سے زندگی گزارے۔ یہ معاشروں میں جو ظلم پھیلا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں، ہم پیچھے آیت میں پڑھ کر آئے کہ یہ شاید آ گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ سمندروں میں، یہ خشکیوں میں جو فساد پھیلا ہوا ہے کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے
خطوں پر جو ہے ان کو امن سلامتی سے نہیں رہنے دیتے، بدماشیاں کرتے ہیں، یلغار کرتے ہیں، اور ان پر چڑھائی کر کے جو ہے اپنی بدماشی مسلط کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا فساد جو ہے انسانوں کے ہاتھوں کا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی مخلوق کے دشمن ہیں، جو معاشروں کو تباہ کر کے بیٹھے ہیں اپنی بدماشیوں سے، اپنی زیادتیوں سے، ظلموں سے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہوا، سوائے اس کے، ساری کائنات کا معبود صرف اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس کے کنٹرول میں یہ ساری کائنات ہو، جس کے سامنے یہ کائنات بے بس ہو، جس کے سامنے یہ کائنات جو ہے اپنی فریاد پیش کرے، اور جس کے سامنے اپنی التجائیں پیدا کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، رزق مانگے، اولاد مانگے، جو ضروریات زندگی ہے مانگے، اور صرف وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ الحی حقیقت میں بہت زندہ ہے، القیوم حقیقت میں قائم رہنے والا ہے۔ وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ ازل سے ابد تک جو ہے وہ جو ہے قائم رہنے والا ہے۔ لا تاخذو، نہیں پکڑتی ہو اس اللہ کو، سنۃ اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند۔ ہم تھک جاتے ہیں جو ہے، اگر سونے کا جو ہے موقع نہیں ملتا تو اونگ رہے ہوتے ہیں، اگر موقع ملتا ہے تو سو جاتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے کہ ہم کام کر کے جب تھک جاتے ہیں تو اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے ہم پر۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے ان کو ساری کائنات چلاتے ہوئے نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی اونگ ہے، نہ کوئی نیند ہے۔ لہو، واسف اللہ ہی کی ہے، ما جو کچھ فی السماوات، بیچ تمام آسمانوں کے ہے، آسمانوں کے فرشتے، یہ پہلے آسمان کے چاند، ستارے، سورج، ہوائیں، بادل، بارش، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ ہی ان پر قابو پانے والا ہے، اللہ ہی کا ان پر کنٹرول ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے ان پر، اور ساری کائنات جو ہے اس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، یعنی وہ بنائی ہوئی بھی اس نے ہے، اور اس کے سامنے جھکنے کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں میں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے بندہ وضو کر کے سجدے میں پڑا رہے یا مسلح پہ کھڑا گھر کا کام ہی نہ کرے، نہیں، کام کرنا بھی عبادت ہے۔ میں نے حدیث بتائی تھی آپ کو کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس نیت اور ارادے سے اپنے بیوی بچوں کو محنت مزدوری کر کے حلال روزی کھلاتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھ پر ذمہ داری ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی کی کمائی جو ہے اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دی جاتی ہے، اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس طرح عورت جو ہے اگر گھر کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی حفاظت کرتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، نہلاتی ہے، فرش دھوتی ہے، گھر کے کام جو ہے وہ صرف اس نیت سے کرتی ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھ پر ذمہ داری ہے، اللہ کی طرف سے، تو گھر کا ہر کام جو ہے اس کے لیے نیکی بن جائے گا۔ یہ نہیں کہ صرف مردوں کو ہی اللہ نے نیکی عطا فرمائی، عورت جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے، عورت جو ہے وہ کچھ لحاظ سے جو ہے بہت زیادہ مشقت کرنے والی ہے، مردوں سے بڑھ کر مشقت کرنے والی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی سے کہ تیری ماں کی 3 حق ہیں، 3 دفعہ تیری ماں کا حق ہے، اور چوتھی بار جو ہے تیرے باپ کا حق ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں عورت جو ہے وہ بہت زیادہ مشقت کرنے والی ہے، بہت زیادہ مصیبتیں اٹھانے والی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نیت کر لے وہ کہ یہ سب کچھ میری ذمہ داریاں جو ہیں میں اپنے اللہ کے حکم سے پوری کر رہی ہوں، اور میں جو ہے
اس کے جو ہے اس کے حکم کو مانتے ہوئے میں ساری محنتیں مشقتیں مصیبتیں اٹھاتی ہوں، تو اس کو ہر بات پر جو ہے ہر مصیبت پر جو ہے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ انسان جو ہے اگر نیت اپنی جو ہے وہ کر لے ہر معاملے میں کہ میرے اللہ نے جو حکم دیا میں وہ کر رہا ہوں، تو اس کا یقیناً نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اجر و ثواب ملے گا۔ ویسے اگر کوئی نئی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو دنیاوی لحاظ سے بھی اس پر دنیا کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے گھر میں جو ہے ہر قسم کی سہولت دے، ان کو روزی کما کر دے، حلال روزی، یہ دنیا کی طرف سے بھی ہے۔ لیکن جب وہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دیتا ہے۔ فرمایا کہ لہو واسع اس اللہ ہی کے ہے ما فی السماوات، جو مخلوق بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، جو مخلوق بیچ زمینوں کے ہے۔ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ چاند ستارے سورج آسمان زمین، تمام زمین کی پیداوار، پہاڑ، یہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں، سونا ہے، دھاتیں ہیں، یہ سب کچھ جو ہے عائل ہے، سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ لہو کا معنی اس کے لیے ہے، یعنی اس کی ملکیت ہے سب ساری کائنات، اور اس کے سامنے جھکنے والی ہے، جو کوئی بیچ زمینوں کے اور جو کوئی بیچ آسمانوں کے۔ من کون ہے؟ ذی وہ شخص، یشفع جو سفارش کر سکے، عندہ پاس اس اللہ کے، الا سوائے، باذن ساتھ اس کی اجازت کے، یا مگر ساتھ اس کی اجازت کے۔ کوئی شخص بھی قیامت کے دن جو ہے جب وہ حساب لے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک سے، تو اس کی عدالت میں اس کے سامنے کوئی شخص نہیں بول سکے گا، پیغمبر بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں بول سکیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھوں گا کہ میری امت کے بہت سے لوگ جو ہے وہ جہنم میں جل رہے ہیں، تو میں اللہ سے اجازت لینے کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا، اور سجدے میں گر کر میں ایسی دعائیں جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کروں گا جو مجھے اللہ اس وقت عطا فرمائیں گے۔ تو میں ان دعاؤں سے اللہ کا ذکر کروں گا سجدے میں گر کر، تو اللہ مجھے فرمائیں گے ارفع راسک، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، سب سوال کیجئے، مانگیے، توتا آپ کے سوال کا جو ہے بدلہ جو ہے آپ کو ملے گا، ہم آپ کا سوال پورا کر دیں گے۔ تو میں کہوں گا اللہ میری بہت سی امت جو ہے جہنم میں جل رہی ہے، اللہ اس کو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے چاہیں گے لوگوں کو نکال دیں گے۔ میں دیکھوں گا پھر بہت سی امتیں میری جہنم میں ہے، میں پھر سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سارا پروسیجر مکمل ہوگا تو اللہ کئی لوگوں کو نکال دیں گے۔ ابھی دیکھوں گا اور پھر تیسری دفعہ سجدے میں پڑوں گا، پھر اللہ سے التجا کروں گا سجدے میں، پھر اللہ تعالیٰ جتنے چاہیں گے نکال دیں گے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سے اجازت مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام سجدے میں گر کر جو ہے اللہ سے اللہ کی تعریفیں کریں گے، دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، اللہ سے جو ہے اجازت مانگیں گے کہ یا اللہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ تو اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، میرے حبیب سر اٹھائیے، سل مانگیے، سوال کیجئے، توتا آپ کو آپ کے سوال کے مطابق دے دیا جائے گا۔ تو یہ ہے طریقہ کار۔ یہ جو لوگوں کو کہتے ہیں نا بی بی فکر نہ کر، تو سانوں اپنا چہرہ دکھا دے تو دوڑ کے ساڈے جھنڈے تھلے آ جائیں، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ شیطان ہیں، ان کے پیچھے بالکل نہیں لگنا چاہیے۔ بی بی چہرہ نہیں دکھائیں گے تو پل سرات ایسے تم کس طرح پہچاننا کہ تو ساڈی مریدنی ہے۔ ایک خبیث جو ہے کسی اور پل سرات کی طرف لے جا رہا ہے اس کو، بالکل جو ہے ایسے خبیث شیطانوں کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی چاہیے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں جی میں پل سرات سے میں گزار دوں گا،
میرے جھنڈے کے نیچے آ جانا، کسی کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لواء الحمد فی یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سب فراڈیے ہیں، سب یہ شیطان ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ بی بی کا چہرہ دیکھ کر یہ کسی اور پرسرات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان دھوکے باز شیطانیں جو ہے کہ پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ فرمایا کہ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بینا، جو کچھ درمیان ایدیہم، ہاتھوں ان کے ہے، لوگوں کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی لوگوں کے سامنے جو مخلوق ہے ساری کی ساری اللہ جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو ہے ہماری نظر جو ہے کچھ فاصلے تک جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتہ کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے حد نگاہ آخر تک جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ جانتے ہیں۔ تمہاری نظر محدود ہے، تھوڑی سی دور تک چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وسیع کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو تمہارے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، گھیر سکتے، بے شیء، ساتھ کسی بھی چیز کے، من علم ہی، اس کے علم میں سے، اللہ کے خزانوں میں سے کوئی بھی شخص کسی چیز کا علم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، الا مگر بما، ساتھ اس کے، جو شاء، وہ اللہ چاہے۔ اللہ چاہے کسی کو جتنا چاہے علم دے دے، لیکن اس کے خزانوں میں سے زبردستی کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ دنیا کے مال کے خزانے بھی اللہ کے پاس۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے تمام خزانے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور ہم نے جو ہے انسانوں کو، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو گنج بخش بنا دیا۔ گنج بخش، گنج کے معنی خزانہ، بخش کے معنی بخشنے والا، خزانے بخشنے والا۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے جو ہے تو سارے کے سارے اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اور ہم نے جو ہے اس کی مخلوق کو، جب وہ زمین پر تھا اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، جب وہ قبر میں چلا گیا اب وہ گنج بخش بن گیا، خزانوں کا مالک بن گیا۔ مٹی میں جا کر اس کو ہارس پاور لگ گئی ہے، کوئی داتا بنا دیا، کوئی مشکل کشا بنا دیا، کوئی کچھ بنا دیا، کوئی کچھ بنا دیا۔ یہ ہماری جہالت ہے، اس کا قرآن پاک میں یا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ولا یحیطون، اور نہیں وہ لوگ احاطہ کر سکتے، گھیر سکتے، حاصل کر سکتے، بے شین کسی چیز کو، من علم ہی، اس کے علم میں سے۔ جب تک وہ کسی کو کسی چیز کا علم نہ دے، کوئی آدمی جو ہے علم حاصل نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، اللہ مگر بما، ساتھ اس کے، جو شاء، وہ اللہ چاہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنا علم دے دے، تھوڑا دے دے، زیادہ دے دے، یہ اس کی مرضی۔ واسع، وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے کہ معنی پھیلی ہوئی ہے۔ کرسیہ، کرسی اس کی، السماوات، تمام آسمانوں پر، والارض، اور تمام زمینوں پر۔ 7 آسمان ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کے اوپر اس اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری کائنات، زمین و آسمان جو ہے، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کسی وسیع جنگل کے اندر ہے ایک چھوٹا سا کڑا جو ہے لوہے کا پڑا ہوا ہو، اتنی حیثیت ہے اللہ کی کائنات کے مقابلے میں، اللہ کے اس جو ہے اپنا اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اس کائنات کی۔ تو اللہ کی کرسی جو ہے اس کے سامنے یہ وسیع آسمان و زمین جو ہیں ایک چھوٹے سے کڑے کی حیثیت رکھتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے کھلے میدان میں، وسیع میدان میں ایک چھوٹا سا کڑا پڑا ہو، یہ حیثیت ہے ساری کائنات کی اللہ کی کرسی کے مقابلے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی کرسی جس عرش پر ہے، تخت پر ہے، وہ ظاہر ہے کرسی سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو محدود ذات ہے۔
فرمایا واسع کرسی وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے کرسی اس کی السماوات تمام آسمانوں پر، والارض اور تمام زمینوں پر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے ایمان والوں کے لیے وہ اتنی وسیع ہے کہ سارے آسمانوں کو جو ہے پھیلا دیا جائے، اس کے ساتھ ساری زمینوں کو پھیلا دیا جائے، اوپر نیچے نہیں، ایک ایک کر کے۔ تو اس اتنی جو ہے وسیع اللہ کی جنت ہوگی مومنین کے لیے۔ اور ہر جنتی سے کہے گا، اللہ فرمائیں گے جہاں تک تیری نظر جاتی ہے وہ ساری جنت تیری ہے۔ تو رب العالمین کی کائنات جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ فرمایا کہ ولا یعودہ، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی، تھکاوٹ دیتی، تھکاتی ہو اس اللہ کو، حفظ و حفاظت، ہما ان دونوں کی، زمین و آسمان کی اللہ تعالیٰ جو نگہبانی فرما رہے ہیں، اس پر جو ہے کائنات کو چلا رہے ہیں، زمین و آسمان میں، اس کو جو ہے یہ عمل جو ہے کائنات کو چلانے کا، اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں دیتا۔ ہم کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں تھکتا، اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ ہوا، اور وہ اللہ العزیز و حقیقت میں بہت بلند مرتبہ ہے، العظیم و حقیقت میں بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ بہت وسیع ذات ہے اور بہت بلند ہے، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انسان کا جو ہے وہم و گمان بھی نہیں ہے جہاں تک اس کی عظمت ہے، شان ہے، وسعت ہے۔ آگے فرمایا لا اکراہ، نہیں کوئی زبردستی، اکراہ کے معنی زبردستی، فی الدین، بیچ اس خاص دین کے، الدین الف لام لگا ہوا ہے، یہ جو آسمان سے اترنے والا دین ہے اللہ کا قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر، ان دونوں کے اندر کسی بھی موقع، کسی بھی جگہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تمہیں کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا اس دین میں کسی کے ساتھ بھی زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اب ایمانداری سے سوچیں، اگر لوگ یہ جو اسمبلیوں کے شیطانی جمہوریت اور کے فتنے کو چلانے والے جعلی علماء اور مفتی جو ہیں، اگر اس قرآن کو پڑھتے تو ان کو عقل نہ آ جاتی کہ اس پاکستان کی مخلوق پر کون کون سے جبر ہو رہے ہیں، کون کون سے ظلم ہو رہے ہیں، عورتوں کو زبردستی اٹھا کر کتنے کتنے ظالم جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں۔ ان کو کوئی احساس ہے؟ اگر یہ قرآن پڑھتے، ان کو پتہ ہوتا کہ کوئی شخص بھی اللہ کی کسی مخلوق پر جو ہے وہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں خاص طور پر اب یہ جو کچھ عرصے سے، مہینوں سے جو ہے اب یہ شراب ہی آ گیا ہے، عورتوں کو جو ہے زبردستی اٹھاتے ہیں، کئی دن ان پر کئی بندے ظلم کرتے ہیں۔ اب تو یہ شراب ہی آ گیا چند مہینوں سے، اس سے پہلے اتنی خبریں نہیں تھیں جتنی اب شروع ہو گئی ہیں۔ اور ڈر لگتا ہے بچوں کو جو ہے جب بھیجتے ہیں بچیوں کو کالجوں میں، ڈر لگتا ہے، اللہ گواہ ہے، دعائیں کرتے ہیں یا اللہ خیر ہو، یا اللہ خیر و عافیت سے جو ہے رکھے اللہ تعالیٰ سب کو۔ تو یہ اگر ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو جو ظلم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہو رہے ہیں، کیا یہ ظلم ہو سکتے تھے؟ کیا یہ بدماشیاں ہو سکتی تھیں؟ کیا زیادتیاں ہو سکتی تھیں؟ کبھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ یہ جو ہے میڈیا پر آواز بلند کرتے کہ بھئی یہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ گونگے بنے ہوئے، ان کو صرف اتنا ہے کہ ہمارا پیٹ بھرتا رہے، ہماری لوٹ مار جو ہے وہ جاری رہے۔ دیکھ لیں کس طرح مست ہیں، حرام کمانے میں، لوٹ مار میں کس طرح یہ مست ہیں۔ کبھی ان کا بیان سنا آپ نے؟
کسی عورت پر جو ہے اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کبھی علماء اور مفتیوں سے جو ہے کبھی واو اللہ سنا ہے آپ نے کہ یہ کیا کر دیا گورنمنٹ نے، کیوں گورنمنٹ ایسے کر رہی ہے؟ یہ جو لوٹ مار کی نشے میں جو ہے بالکل خاموش ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ، نہیں کوئی بھی زبردستی، فی الدین، بیچ اس حقیقی دین کے، آسمانی دین میں کسی کے ساتھ ذرہ بر بھی زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ قد تبین، تحقیق ظاہر ہو گئی، الرشد، و حقیقی ہدایت، من الغی، حقیقی گمراہی سے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں ہدایت اور گمراہی کو وضاحت سے بیان کر دیا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ کسی کو گریبان سے پکڑو اور اس کو کہو پڑھ کلمہ، نہیں پڑھے گا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، بالکل نہیں ہے۔ نہیں پڑھے گا تو میں تیرا جو ہے تیرے بال پکڑ لوں گا، تیری داڑھی پکڑ، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ نے ہدایت بھی ظاہر کر دی، گمراہی بھی جو ہے وہ ظاہر کر دی۔ آگے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے انسان کو زبان جو آواز نکالتی ہے، وشفتین، اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ زبان جو ہے وہ صاف آواز نکالتی ہے، ہونٹ جو ہے اس آواز سے الفاظ، حروف اور الفاظ بناتے ہیں۔ زبان آواز پیدا کرتی ہے، اس آواز کو جو ہے حرفوں میں، لفظوں میں یہ ہونٹ ڈالتے ہیں۔ کبھی آپ آئینے کے سامنے بیٹھ کر جو ہے کوئی بیان کریں باتیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ہونٹ جو ہے کس طرح حرکت کرتے ہیں زبان کی آواز کو الفاظ اور حروف میں بدلنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو ہے زبان اور جو ہے دو ہونٹ ہوئے ہیں، اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو جو ہے راستہ دکھایا دو گھاٹیوں کا۔ گھاٹی کو کیا ہوتی ہے؟ بلندی۔ یہ جنت اور جہنم کا راستہ جو ہے یہ گھاٹیوں کی طرح، جیسا پہاڑ پر چڑھنا ہو اس طرح جو ہے وہ بلند راستے ہیں دونوں، یعنی دونوں راستے جو ہے یہ مشکل ہیں۔ نیکی میں بھی مشکلات ہیں، اذیتیں ہیں، ظلم ہیں، مار پیٹ ہے، تشدد ہے، بہت کچھ ہے۔ اور جہنم کے راستہ جو ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بدماش ہر وقت جو ہے جو بدماشیاں کرتے ہیں ہر وقت جو ہے مسلح رہتے ہیں، اور ہر وقت ان کو دھڑکا ہوتا ہے کہ ہم کہیں مارے نہ جائیں پولیس کے ہاتھوں۔ تو دونوں جو ہے راستے جو ہے وہ بڑے مشکل راستے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو دو راستوں کی ہدایت دی، بتا دیا کہ یہ جو نبیوں کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے۔ نبیوں نے اگر تکلیفیں اٹھائی ہیں، نبیوں کے ماننے والوں نے اگر تکلیفیں اٹھائی ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے، جنت تک جانے کا یہی راستہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشد البلائے علی الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں، آزمائشیں نبیوں پر آئی ہیں۔ لوگوں پر اتنی مصیبتیں اور ظلم نہیں ہوئے جتنے پیغمبروں پر ہوئے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہودی جو ہے وہ تو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اس قدر ظلم کرتے کہ ان کو قتل ہی کر دیتے، کوئی چھوٹا موٹا ظلم نہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت کا راستہ ہی بتا دیا اور گمراہی کا راستہ ہی بتا دیا، کہ یہ پیغمبروں اور ایمان والوں صحابہ کرام کا راستہ جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے، جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اور ایمان والوں نے مشکلات، تکلیفیں برداشت کی، تم بھی کرو۔ اور جہنم کا راستہ بھی بتا دیا کہ یہ جو شیطان، رب کے باغی سرکش، یہ لیبل لگانے والے جو ہیں بے رحم،
ان کا راستہ جو ہے یہ جہنم کا راستہ ہے، ان کے پیچھے نہ چلنا۔ فرمایا فَمَن یکفر، اور جو شخص بھی کفر کرے گا، انکار کرے گا اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کا، وَمَن یکفر، اور جو شخص بھی کفر کرے گا بالطاغوت، میں غلط کر گیا بالطاغوت، حقیقی طاغوتوں کا، جو شیطانوں کا انکار کرے گا، وَیُؤْمِن بِاللَّہِ، اور ایمان لائے گا ساتھ اللہ تعالیٰ کے، جو شیطانوں سے کہے گا کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا، جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مکہ والوں سے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین میں نہیں مانتا، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ فرمایا کہ فَمَن یکفر، پر جو شخص بھی انکار کرے گا بالطاغوت، ساتھ حقیقی شیطانوں کے، طاغوت کے معنی سرکش، باغی، اس سے لفظ طغیانی نکلی ہے کہ دریاؤں میں طغیانی آ گئی، قیامت سرکشی آ گئی، بغاوت آ گئی، دریا جو ہے وہ اپنے کناروں سے باہر نکل کر سرکش اور باغی ہو گئے۔ طاغوت جو اپنی حد سے باہر نکل کر جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ فرمایا فَمَن یکفر، پر جو شخص انکار کرے گا بالطاغوت، ساتھ طاغوتوں کے، شیطانوں کے، وَیُؤْمِن بِاللَّہِ، اور ایمان لائے گا ساتھ اللہ تعالیٰ کے، جو شیطانوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کا اقرار کرے گا، اس کے پیغمبروں، اس کی کتابوں، اس کے قیامت کے دن اس کے فرشتوں جو ہے اقرار کرے گا، ایمان لائے گا، فقط پس تحقیق استمسک، اس نے مضبوط پکڑ لیا۔ تمسک باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ پڑھے لکھے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو، امساک، یہ بھی لفظ اسی سے نکلا ہے، مضبوطی سے پکڑنا۔ فقط پس تحقیق استمسک، اس نے مضبوط پکڑ لیا، بالعروۃ، خاص کڑے کو، الوثقی، حقیقی وثقی، مضبوط کو، اس لفظ نکلا وثوق، میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، یعنی میں بڑی پختگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس سے اور لفظ بنے وثیقہ نویس، پختہ عبارتیں، نویس کے معنی لکھنے والا، وثیقہ کے معنی پختہ، پختہ باتیں، وثیق کے معنی لکھنے والا، وثیقہ وثیقہ نویس، نویس کے معنی لکھنے والا، وثیقہ کے معنی پختہ باتیں، پختہ عبارتیں لکھنے والا، تو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ فرمایا فقد استمسک، پس تحقیق اس نے مضبوط پکڑ لیا، بالعروۃ، خاص کڑے کو، الوثقی، حقیقی مضبوط کو، جس نے طاغوتوں کا انکار کر کے، شیطانوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے حکموں کے تابع ہو گیا، تو گویا اس نے ایک ایسا کڑا پکڑ لیا ہے جو انتہائی مضبوط ہے۔ کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہو، لاٹھی ہو، تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے، جب کوئی چھینے طاقتور آدمی تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، لیکن اگر کڑا ہو تو کڑا پکڑا ہوا ہو تو وہ ہاتھ سے نہیں نکل سکتا۔ انسان جو ہے وہ کڑا پکڑے ہوئے اگر کوئی کھینچے گا تو گھسٹتا ہوا اس کے ساتھ جو ہے چلتا جائے گا، لیکن وہ کڑے کو چھوڑے گا نہیں۔ فرمایا کہ وَمَن یکفر، اور جو شخص انکار کرے گا بالطاغوت، ساتھ حقیقی شیطانوں کے، وَیُؤْمِن بِاللَّہِ، اور ایمان لائے گا ساتھ اللہ کے، فقد پس تحقیق استمسک، اس نے مضبوط پکڑ لیا، بالعروۃ، خاص کڑے کو، الوثقی، حقیقی مضبوط کو، لا نہیں ہے انفصام، ٹوٹنا، لا نہیں ہے انفصام، ٹوٹنا، لہا، واسطے اس کڑے کے، وہ لوہے کا جو مضبوط کڑا ہے وہ ٹوٹے گا نہیں، اور نہ اس کے ہاتھ سے وہ نکلے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سے جو ہے چھینا نہیں جا سکتا، کوئی شخص انسان سے، جو ایمان والے سے ایمان چھین نہیں سکتا، وہ جان قربان کر دے گا، ٹکڑے کروا دے گا، اپنے پھانسی لٹک جائے گا،
ہر تکلیف اور ہر شدت برداشت کرے گا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ جو اس نے اپنے دل میں ایمان کو داخل کر لیا ہے، حقیقی ایمان والے لوگ جو ہیں ان کو یہ ایمان اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے کہ وہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن دل سے ایمان نہیں نکلنے دیتے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع بہت زیادہ سننے والا ہے، علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ ولی و دوست ہے، اللہ زینہ ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جو اس کو مان لیتے ہیں پھر وہ ان کو دوست بناتا ہے۔ جو اس کھڑے دل سے ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کو اپنا دوست محبوب بنا دیتے ہیں۔ یخرجہم، وہ اللہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، خاص اندھیروں میں سے، الف لام لگا ہے۔ کون سے اندھیرے؟ کفر و شرک کے، منافقت کے اندھیرے۔ کلمہ جو ہے انسان پڑھتا ہے دل سے تو دل روشن ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں جو ہے کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، یہ اندھیرے ہیں تو پھر دل جو ہے وہ اندھیرے سے بھر جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ فرمایا کہ یخرجہم، وہ اللہ نکالتا ہے ان ایمان والوں کو، من الظلمات، خاص اندھیروں میں سے، الی النور، طرف خاص نور کی، خاص روشنی کی۔ وہ کون سی خاص نور ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ خاص نور ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو، ان کے دلوں کو توحید، کلمہ توحید سے پاک کر کے ان کے دلوں میں اللہ کے قرآن کی روشنی اور نور جو ہے وہ داخل کر دیتا ہے۔ اب ایمانداری سے یہ فیصلہ کریں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں نور کہاں سے آ جائے گا؟ خواہ وہ علماء ہو یا مفتی ہوں، جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات کیوں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ یہ کافروں کو، جس کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، ہمیں کیوں نہیں یقین آتا اللہ کی بات پر کہ کافروں کا آئین اور قانون جو ہے وہ فتنہ اللہ نے قرار دیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور بقرہ کی 193، جب اللہ نے اس کو فتنہ کہا ہے تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ اور اس فتنے نے جو ہے تمام فتنے برپا کر دیے ہیں اللہ کی مخلوق پر جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو جو ہے کفر و شرک، اندھیرے کے، منافقت اور دیگر جو ہے ظلم و زیادتیوں کے اندھیرے نکال کر ان کو قرآن کی خاص روشنی کی طرف لے آتے ہیں، ان کو سوجھ بوجھ دیتا ہے ایمان والوں۔ تو جو ایمان والے ہیں، خالص ایمان والے، ان کی بات ہے۔ یہ جھوٹا ایمان جو صرف زبان سے ہے، اندر کفر ہے، منافقت ہے، شرک ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ ہے خاص ایمان والے، حقیقی ایمان والے لوگ جو ہیں، ان کو اللہ تمام اندھیروں سے نکال کر خاص نور اللہ کے قرآن کی طرف لے آتا ہے، اور قرآن کا نور عطا فرما دیتا ہے، یعنی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کا عقل و شعور، عقل سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس ایمان لانے کے بعد ان کے سینوں کو جو ہے اپنے نور ہدایت، قرآن پاک کی جو ہدایت ہے اس کے نور سے اللہ تعالیٰ جو ہے روشن کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں نور داخل کر دیتا ہے۔ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو اللہ نے کافروں کے فتنے کو، نظام کو، کافروں کے دین کو فتنہ کہا ہے، تو یقیناً یہ ہمارے رب کو یہ پسند نہیں ہے، لہٰذا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اس سے نفرت کریں۔ جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے کفر سے نفرت کی، اور جزیرۃ العرب سے جو بھی کفر و شرک تھا، بت پرستی تھی، سب جو ہے وہ صاف کر دی، پاک کر دی اللہ کی زمین،
اور اس اللہ کی زمین، پاک زمین پر پھر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مل کر اللہ کے اس آسمانی نور کو، روشنی کو، اس عقل و شعور والی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے پھر جزیرۃ العرب کے لوگوں پر جو ہے وہ اس کا سایہ کر دیا، اس نور میں اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا قرآن کے نور میں، اور پھر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون قرار دیا کہ انہوں نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کے آسمانی نور ہدایت کو جو ہے نافذ کیا ہے، اس لیے یہ اس امت کے سب سے آگے جانے والے جو ہے ایمان والے ہیں، جو سب سے بڑھ کر جنت کے حقدار ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آگے جانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پرورش کیے ہوئے ہیں، تربیت کیے ہوئے ہیں انصار اور مہاجرین میں سے، اللہ ان پہ خوش ہو گیا اور یہ اللہ پر خوش ہو گئے، اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا احسان ایمان والوں پر۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، اولیاء دوست ہیں ہم ان کے، الطاغوت حقیقی شیطان، جنہوں نے اللہ کا انکار، اللہ کے فرشتوں، اللہ کے نبیوں، اللہ کی کتابوں، آخرت کے دن کا انکار کر دیا، اللہ کے آسمانی دین کا انکار کر دیا، تو یہ دوست بن گئے ہیں شیطانوں کے، حقیقی شیطانوں کے۔ یخرجون، وہ شیطان نکالتے ہیں ہم ان کو، من النور، خاص نور سے، ہدایت کے نور سے شیطان جو ہے لوگوں کو نکال کر لے جاتے ہیں۔ کدھر لے جاتے ہیں؟ الی الظلمات، طرف خاص اندھیروں کی۔ وہ جو انہوں نے کلمہ پڑھ کر تھوڑا بہت جو ہے وہ سیکھا تھا، دین سیکھا تھا، شیطان ان کو نکال کر، جو لوگ شیطانوں کو اپنے جو ہے بنا لیتے ہیں دوست، وہ شیطان ان کو نکال کر کفر و شرک کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک، یہ لوگ، اصحاب النار، ساتھی ہیں خاص آگ کے، ہم وہ، فیہا، بیچ اس آگ کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے مقابلے میں اللہ کی دوستی چھوڑ کر طاغوتوں، شیطانوں کی دوستی اختیار کر لی، تو ان کا انجام کیا ہے کہ اولئک اصحاب النار۔ اس سے پہلے ہے کہ شیطان جو ہیں، طاغوت جو ہیں، ان کو آسمانی نور سے جو انہوں نے کلمہ پڑھ کر حاصل کیا تھا اس سے نکال کر ان کو کفر و شرک کی طرف لے جاتے ہیں، منافقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ساتھی ہیں خاص آگ کے، یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ جو طاغوتوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، رب کے نافرمانوں سے، کافروں سے دوستی کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ سب کے سب جو ہے بیچ اس جہنم کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ دو جی میں پھر ترجمہ کر دوں جی۔ رکوع نمبر 1 کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما، من کے معنی میں سے، ما کے معنی جو یا اس میں سے، رزقنا، جو رزق دیا ہم نے، تم کو، من قبل، اس سے پہلے، یاتیا، یہ کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ قیامت کے دن جو ہے جو کچھ دنیا میں نیکی حاصل کی ہے، برائیاں حاصل کی ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے، اگر اس کی نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، جہنم میں جائے گا، اور اس جہنم سے بچنے کے لیے ایک نیکی کی کمی سے اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے، مثال کے طور پر،
تو وہاں کوئی دکان نہیں ہوگی جہاں سے جو ہے پیسے دے کر جو ہے کوئی نیکی حاصل ہو۔ یہ نیکیوں کا ذخیرہ، یہ نیکیوں کا خزانہ دنیا میں حاصل کرنا پڑے گا، دنیا میں نیکیاں سمیٹنی پڑیں گی جنت میں جانے کے لیے۔ قیامت کے دن جو ہے اگر ماں بیٹے سے کہے گی کہ بیٹا ایک نیکی دے دے، میں ایک نیکی کی کمی سے جہنم میں جا رہی ہوں، تو بیٹا جو ہے وہ انکار کر دے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، کہ کوئی جان جو ہے کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اس وقت ہر قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں میرے لیے کیا حکم جاری ہوتا ہے۔ وہ کسی کے سنے گا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ میری ماں ہے۔ قیامت کی ہولناکی اس قدر ہوگی اللہ کی عدالت کی کہ ہر شخص جو ہے وہ جو ہے پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں میرا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہاں دیکھ لیں آپ، یونیورسٹی بورڈ کے رزلٹ آتے ہیں، جو اعلیٰ پوزیشنیں لینے والے ہوتے ہیں، جب وہ گزٹ کو کھولتے ہیں تو ایک دفعہ ان کا دل جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو قیامت کا دن تو بہت سخت ہے، اس لیے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو، تمہارے کام آئے گا اگلے جہان۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس خرچ کا بہت بڑا بدلہ دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص سے اللہ پوچھیں گے، جب جو اس کے نیکیاں اور برائیاں دو پلڑوں میں ہوں گی تو اود پہاڑ جتنی نیکی دیکھ کر وہ کہیں گا اللہ جی یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے ایک کھجور سے میرے روزہ دار بندے کی افطاری کروائی تھی میری رضا کے لیے، تو میں تجھے ایک کھجور کا یہ بدلہ دے رہا ہوں اود پہاڑ جتنا۔ دنیا یہ موقع ہے، یہاں خرچ کر لیں، یہاں جو ہے ایک کھجور بھی خرچ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے تو پتہ نہیں وہ کتنی نیکی دے دیں۔ اللہ نے جو ہے لوٹ جو ہے سیل کر دی ہے۔ میں نے خود مشکات شریف پڑھی تھی، اس کا آخری چیپٹر اس میں ہے باب و ثواب حاضہ الامہ، اس امت کے ثواب کا باب۔ تو جب اس میں حدیث تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرشتوں نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک اعمال کا اجر و ثواب لکھنا شروع کیا تو پہلی امتوں کے مقابلے میں اتنا زیادہ تھا کہ فرشتوں نے اپنے کلمے منہ میں ڈالنے، یا اللہ گزارش کرنے کے اللہ پہلی امتیں اتنا مشقتیں کرتی تھیں ان کے لیے تھوڑا سا ثواب، اور یہ امت جو ہے یہ تھوڑا عمل کرے تو اس کے لیے بہت وسیع ثواب ہے۔ آج بھی آپ عیسائیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا روزہ جو ہے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہمارا روزہ تو ہے کہ صبح دن شروع ہوا تو شام کو دن ختم ہوا تو روزہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن آج بھی میں طالب علم تھا جب ہماری کلاس میں ایک عیسائی تھا، اس نے کہیں امتحان میں چیٹنگ کی تو ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ میں تجھے بیعت لگاؤں گا، سزا دوں گا۔ تو ہمارے ایک ٹیچر تھے بڑے جو ہے وہ مذہبی تھے، وہ ہیڈ ماسٹر سے کہنے لگے کہ حضور کہ آج کل جو ہے یہ بچہ عیسائی ہے اور آج کل یہ عیسائیوں کے روزے چل رہے ہیں، اس لیے آج کل اس کو جو ہے سزا نہ دیں، جب روزے ختم ہو جائیں گے پھر سزا دیں۔ تو مجھے اس وقت پتہ چلا تھا کہ عیسائی جو ہے ان کا روزہ ہمارے جیسا چھوٹا نہیں ہے، ہمارے سے دگنا روزہ 24 گھنٹے کا روزہ۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی امتیں جو ہیں ان پر بہت سی پابندیاں تھیں، وہ ہر جگہ جو ہے ان کے لیے ساری زمین پاک نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، مخصوص مسجد تھی وہی اسی میں پڑھتے۔ ہمارے لیے اللہ نے ساری نماز زمین ہی جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا دی، جہاں چاہیں ہم کپڑا بچھا کر پاک زندگی زمین پر جو ہے نماز پڑھ لیں، ہمارے لیے جائز ہے۔ اگر پاک جگہ ہے بغیر کپڑا بچھائے مصلی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میری امت کی خطائیں معاف کر دی ہیں، کہیں بھول چوک ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پہلی امتوں میں اگر کپڑے کو گندگی لگی ہے تو وہ کپڑا کاٹ دیا جاتا تھا، ہمارے لیے ہے کپڑے کو گندگی لگی پانی سے دھو لو پاک ہو گیا۔
نماز پڑھ لو۔ تو اس طرح جو ہے پہلی امتوں کے لیے بہت مشقت تھی، تو اس امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخری امت تھی، جو کچھ بھی بچا تھا سب جو ہے ان کے سامنے جو ہے اللہ نے رکھ دیا۔ لیکن یہ بدبختی ہے اس امت کی کہ ان کو جو ہے وہ علماء ملے ہیں جو صرف لیبل کے علماء اور مفتی ہیں، جن کے اللہ میں کے دل میں کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس شیطانی جمہوریت سے، اس فتنے سے جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے کس قدر مشکلات ہیں، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ٹیکس ہے۔ یہ ادارے جو ہیں، ریلوے ہے، بورڈ، یونیورسٹی ہے، PIA ہے، یہ جتنے بھی ادارے ہیں آمدنی والے، یہ قومی ادارے ہیں، لیکن ان ظالموں نے، لٹیروں نے یہ سارے ادارے جو ہے وہ ملازمین کو دے دیے، اور ملازمین جو مرضی بڑھائیں، جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ملازمین جو ہیں وہ مالک بنا دیے گئے۔ ان اداروں میں جتنے مرضی وہ جو ہے وہ سہولتیں، تنخواہیں بڑھا لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ان کے بچے اور بچیاں جو ہے ان کے بعد جو ہے وہ بھرتی ہوتے ہیں۔ باہر سے جو غریب آدمی کا بچہ جو ہے جتنی مرضی ڈگریاں رکھے وہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ان حکمرانوں نے کیا ہے، یہ جعلی علماء اور مفتیوں نے ظلم کیا ہے۔ انہوں نے شعور دینا تھا حکمرانوں کو کہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ کرو، مساوات قائم کرو، انصاف قائم کرو، امن و سلامتی قائم کرو۔ یہ کس نے کہنا تھا؟ نبی علیہ السلام کے جانشینوں نے، لیکن یہ نبی علیہ السلام کے جانشین بن نہیں سکے۔ یہ تو یہود و نصارہ کے ایجنٹ بن گئے، یہ نبی علیہ السلام کے جانشین نہیں بنے۔ اس لیے ملک کے اندر جو ہے تمام فتنے جو ہے ان اسمبلیوں والے فتنوں نے فتنے ہی فتنے پھیلا دیے اور جو ہے بہت برا حال کیا۔ یقین کیجئے کہ عورتیں جو ہے صرف روٹی کے لیے جو ہے وہ غلط کام کرتی ہیں۔ یہ کس قدر ظلم ہے۔ یہ قوم کو لوٹنے والے، ان کو ذرا احساس نہیں ہے، لوگوں کی بیٹیوں کا، لوگوں کی بہنوں کا، لوگوں کی عورتوں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں نے کتنی عورتیں دیکھی ہیں ٹی وی پر جن کا یہی کہنا تھا کہاں سے کھائیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے میرے بچوں کے لیے، میں بیوہ ہوں، میں کہاں سے کھاؤں، یہی میں دھندا کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں، اس کا کون حساب دے گا؟ یقین کریں یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے اس کا حساب دیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے نمبر 1 جو ہے ان ظلموں کا حساب دیں گے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دین کے ذریعے اس زمین کو پاک کرنا تھا فتنوں سے، اس زمین کو ظلموں سے پاک کرنا تھا، لوٹ مار سے پاک کرنا تھا انہوں نے اس زمین کو، لیکن یہ پاک کرنے کی بجائے جو ہے یہ فتنوں کا بوجھ جو ہے وہ اس زمین پر پھیلا رہے۔ سب سے بڑے ظالم اور سب سے بڑے مجرم یہ لیبل والے لوگ ہیں جنہوں نے لیبل لگا رکھے علماء اور مفتیوں کے۔ نمبر 1 مجرم یہ ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ملک کی اعلیٰ عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، برملا کہہ رہا ہوں، دلیل سے کہہ رہا ہوں، اس کی آئین میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قانون کو دیکھے کہ کوئی ایسا قانون تو نہیں ہے جو لوگوں کے فائدے کے خلاف ہو، لیکن آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ایمانداری کے بعد میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اللہ گواہ ہے، کتنے چیف جسٹس ہیں جن کو میں نے خط لکھے، اسی لیے یہی ان کو کہا کہ حضور آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس قوم کے لیے سوچیں۔ یہ کافروں کا آئین جو ہے، یہ اسمبلیوں کے لٹیرے جو ہیں، یہ جو ہے ٹیکس جو ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ لوگوں کے مفاد میں ہے؟ لیکن کسی چیف جسٹس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس قدر یہ لوگ بے حس ہیں، لاکھوں کے حساب کی ان کی تنخواہیں ہیں، لاکھوں کے حساب سے ان کے جو ہے وہ پینشنیں ہیں، بے بہا ان کو سہولتیں، گاڑیاں، رہائش،
نوکر بل ان کے فری جو غریب لوگ دیتے ہیں۔ یہ نمبر 2 مجرم یہ ہیں، یہ ہیں 2 نمبر مجرم۔ اور تیسرے نمبر پہ آ جائیں گے وکلاء حضرات، جو قانون دان بنے پھرتے ہیں اور انہوں نے قانون شیطانوں کا پڑھا ہوا ہے، LLB کی ڈگری ہے ان کے پاس، قرآن کی کوئی تعلیم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے کچہریوں کی طرف نہ لے جائے، ورنہ جا کر دیکھ لیں کہ اس طرح یہ لوگ جو ہے وہ جھپٹتے ہیں سائل پر، بازی فکر ہی نہ کرو، میں پہلی تاریخ پہ جناب تھوڑا کیس جو ہے میں حل کر لگا، فکر ہی نہ کرو، پھر پیسے جمع کراؤ، اور پیسے جمع لوٹ لیتے ہیں، ہر تاریخ پہ لوٹ، اور پھر بندہ ختم ہو جاتا ہے، کیس نہیں ختم ہوتا۔ یہ ظالم جو ہے قانون دان بنے پھرتے ہیں، اور اسمبلیوں میں یہ اپنی من مرضی کے قانون یہ بنواتے ہیں۔ یہ ساتھ جو ہے ان لٹیروں کے ساتھ کون لگے ہوئے ہیں؟ وکیل، اور وہ ظلم کر رہے ہیں قوم کے ساتھ، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جن کی ذمہ داریاں تھیں اس اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر جو ہے عدل و انصاف کی، وہ خود لٹیرے بن گئے، وہ خود چور اور ڈاکو بن گئے۔ تو پھر اب جو ہے اس قوم کے ساتھ جو ہے نیکی کون کرے گا، بھلائی کون کرے گا، اس قوم کو ظلموں سے بچائے گا کون؟ جس کے ہاتھ جو آیا ہے وہ لوٹ کر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ یہ محکمے جو قوم کی ملکیت ہیں وہ محکموں کے جو ہے ملازمین کو دے دی گئے ہیں۔ اس کا تو پیسہ قوم کو آنا چاہیے تھا، اور وہ جو ہے سارا جو ہے وہ عیش کر رہے ہیں، من مرضیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو انفقو، خرچ کر لو، مما اس میں سے رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل، اس سے پہلے، یاد یہ کہ آ جائے یومن، وہ دن، لا بیعن، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نیکیوں کی، فیہ، بیچ اس دن کے، ولا خلتن، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، کوئی دوست کسی دوست کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، ولا شفاع، اور نہ کوئی شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا نبیوں میں سے، صلحاء میں سے اجازت دے گا، یہ نہیں کہ ہر ایرا گرا جو ہے وہ سفارشی بن جائے گا۔ والکافرون، تمام کافر لوگ، ہم وہی ہیں الظالمون، حقیقی ظلم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس اللہ کے، الحی، وہ حقیقی زندہ ہے، القیوم، وہ حقیقی قائم رہنے والا ہے، لا تاخذہ، نہیں پکڑتی اس کو، سنۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ کوئی نیند، لہو، واسع اللہ ہی کی ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، بھی تمام آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، جو بھی زمینوں کے ہے، ساری مخلوق اللہ کی ملکیت ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کے تابع ہے۔ فرمایا کہ من ذی، کون ہے وہ شخص، یشفع، جو سفارش کر سکے گا، عندہ، پاس اس اللہ کے، الا، سوائے، باذن، ساتھ اس کے حکم کے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اس کے اجازت کے بغیر کوئی نہیں بول سکے گا۔ یہاں تو جو ہے یہ سارے لٹیرے جو ہیں اسمبلیوں کے، یہ جرائم پیشہ لوگوں کے سرپرست ہیں۔ اگر پولیس جو ہے کسی پر مقدمہ بنا جائے تو فوراً جو ہے جاتے ہیں اور اپنا بندہ جو ہے چھڑا کر لے آتے ہیں، کچھ نہیں بگڑتا ان کا، جرائم پیشہ لوگوں کا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ یہ اسمبلیوں میں جو بھی آئے ہیں وہ سب جرائم پیشہ ہیں، اور جرائم پیشہ لوگوں کے جو ہے وہ سرپرست ہیں۔ جب یہ اس آئین کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے فتنہ کہہ دیا ہے تو پھر یقین کرنا چاہیے کہ اس فتنے کے آئین کے اندر ذرا برابر بھی بھلائی نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، امن نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ما، جو کچھ بین، درمیان، ایدیہم، ہاتھوں ان کے ہے، یعنی ان کے آگے ہے جو کچھ، وسیع مخلوق اس ساری کو وہ جانتا ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے وسیع مخلوق، سب کو وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون، نہیں وہ گھیر سکتے، بشیء، کسی چیز کو، من علم ہی، اس کے علم میں سے، الا، مگر، بما، ساتھ اس کے، شاء، جو وہ چاہے۔ اللہ جتنا علم چاہے اپنے خزانوں میں سے کسی کو دے دے،
تو یہ اس کی مرضی ہے۔ واسعہ وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، کرسی ہو کرسی اس کی، السماوات تمام آسمانوں پر، والارض اور تمام زمینوں پر، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس اللہ کو، حفظ و حفاظت ہما ان دونوں کی، زمین و آسمان اور اس کی مخلوق کی نگہبانی، حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ العلی العظیم اور وہ حقیقت میں بہت بلند مرتبہ ہے، العظیم بہت عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ لا اکراہ نہیں کوئی جبر، نہیں کوئی زبردستی فی الدین بیچ اس حقیقی دین کے، آسمانی دین میں کوئی کسی چیز کے بھی جبر کی اجازت نہیں ہے۔ چھوٹے سے جبر میں چھوٹی سے کوئی چیز زبردستی لے لے، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ قد تبین الرشد، تحقیق ظاہر ہو گئی حقیقی ہدایت، من الغی حقیقی گمراہی میں سے۔ اللہ نے اس قرآن میں حقیقی ہدایت بھی علیحدہ بتا دی اور حقیقی گمراہی بھی علیحدہ فرما دی۔ فمن یکفر، اور جو شخص بھی انکار کرے گا بالطاغوت ساتھ شیطانوں کے، ویؤمن اور ایمان لائے گا باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، فقد پس تحقیق استمسک اس نے مضبوط پکڑ لیا، بالعروۃ خاص کڑے کو، الوثقی حقیقی مضبوط کو، لا انفصام ہرگز نہیں ہے ٹوٹنا، لا نہیں ہے انفصام ٹوٹنا، لہا آواز اس کڑے کے، وہ اتنا مضبوط کڑا ہے لوہے کا کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتا، اور نہ پکڑنے والے کے ہاتھ سے وہ نکل سکتا ہے۔ اور وہ کڑا کیا ہے؟ وہ دل میں جو ہے خالص ایمان ہے۔ جو مرضی ظلم ہو جائے، تشدد ہو جائے، جان جاتی ہے جائے، لیکن دل سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ دل کی گرفت جو ہے ایمان کے ساتھ اتنی پختہ ہے کہ کوئی شخص کوئی ظلم بھی دنیا کا جو ہے ایمان والے کے دل سے ایمان کو خارج نہیں کر سکتا۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ولیو دوست ہے، اللہ زینہ ان لوگوں کا آمن جو ایمان لائے، یخرجہم وہ اللہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات خاص اندھیروں میں سے، یعنی کفر و شرک منافقت کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے ایمان والوں کو، الی نور طرف حقیقی نور کی۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ حقیقی نور ہے جو دلوں کو سوجھ بوجھ دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، کیا غلط ہے، کیا غلط نہیں ہے، کیا درست ہے، کیا غلط ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ نور جو ہے دلوں کو بتاتا ہے کہ یہ ہے اچھائی اور یہ ہے برائی۔ والذین اور وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، اولیاؤہم دوست ہیں ان کے، الطاغوت و حقیقی شیطان، یخرجون وہ نکالتے ہیں ہم ان کو، من النور خاص نور سے۔ جو کافر ہیں ان کو شیطان جو ہے، انہوں نے جو کلمہ پڑھا، جیسا بھی پڑھا تھوڑا بہت نور حاصل کیا، لیکن شیطان ان کے پیچھے پڑھ کر ان کو اس آسمانی نور سے جو ہے وہ دستبردار کر دیتے ہیں، نور چھین لیتے ہیں، اور ان کو جو ہے کفر و شرک اور منافق کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، الی الظلمات طرف خاص اندھیروں کی۔ یخرجون وہ طاغوت شیطان نکالتے ہیں ان کو، من النور خاص نور میں سے، نور ہدایت میں سے، الی الظلمات طرف خاص اندھیروں یعنی کفر و شرک منافقت کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک یہ لوگ جو طاغوتوں کے دوست بنیں گے، یہ لوگ ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک یہ لوگ اصحاب النار ساتھی ہیں خاص آگ کے، ہم وہ لوگ فیہا بیچ اس خاص آگ کے، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔